بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے بی بی فاطمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی صاحبزادی، اس کی پیدائش۔ حضرات حسنین کی والدہ محترمہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمۃ الزہرا کی ولادت بحیثیت نبوی سے تقریباً 5 سال پہلے اس وقت ہوئی جب کعبہ مکرمہ کی تعمیر نو ہو رہی تھی۔ اسی تعمیر کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت ہی خوش تدبیری کے ساتھ سنگ اسود کو اس جگہ پر رکھ کر باہمی جنگ کے بہت بڑے خطرے کو ٹالا تھا۔ آپ کی اس حسن تدبیر نے عرب کے تمام قبائل کے دلوں میں آپ کی عظمت و احترام میں اضافہ کر دیا۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 35 سال سے زائد تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد نرینہ کی وفات بالکل بچپن ہی میں ہو گئی تھی۔ چاروں بیٹیوں میں سے بھی 3 کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی ہو گئی تھی۔ صرف فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوئی، اس لیے آخر میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات و محبت کا مرکز فطری طور پر ہی وہی بن گئی تھی، لیکن یوں بھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی چہیتی بیٹی تھی اور تا عمر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان کو بھی اپنے والد گرامی کی خدمت کرنے اور دکھ درد بانٹنے کا سب سے زیادہ موقع ملا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت چلتی تو آپ کی چال ڈال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل مشابہ ہوتی۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ میں نے اٹھنے بیٹھنے اور عادات و اطوار میں حضرت فاطمہ سے زیادہ کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ نہیں دیکھا۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا۔ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروریات زندگی کا کچھ سامان بھی حضرت فاطمہ کو دیا تھا، جس کی تفصیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں بیان فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی تو ان کے ساتھ ایک بڑی چادر اور ایک چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی اور ایک چکی، ایک مشکیزہ اور 2 گھڑے بھیجے۔ نکاح کے وقت مشہور روایت کے مطابق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 15 سال 5 ماہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 21 برس کی تھی۔ حضرت فاطمہ کی گھریلو زندگی انتہائی سادہ تھی۔ اپنے ہاتھ سے چکی پیستی، گھر کا سارا کام کاج بھی اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ غلام باندیاں آئیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کو مشورہ دیا کہ اس موقع پر تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر ایک خادمہ کا مطالبہ کرو جو تمہاری گھریلو ضروریات میں تمہارے ساتھ تعاون کر سکے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی غرض سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اس وقت کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر تھے، اس لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئیں۔ پھر جب دوسرے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ فاطمہ تم اس وقت مجھ سے کیا کہنا چاہتی ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حیا کی بنا پر خاموش رہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چکی پیسنے کی وجہ سے ہاتھوں میں چھالے اور مشکیزہ اٹھانے کی وجہ سے جسم پر نشان پڑ گئے ہیں۔
اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خادم ہیں، تو میں ان کو مشورہ دیا تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خادم طلب کر لیں تاکہ اس مشقت سے بچ سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ اے فاطمہ، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جو تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے؟ جب تم رات کو سونے لگو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کی حیات میں دوسرا نکاح نہیں کیا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ کیا تھا، جس کی اطلاع حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہو گئی اور وہ بہت ہی رنجیدگی کے عالم میں اپنے والد گرامی کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور سارا ماجرا بیان کیا۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے اور میرے خوف ہے کہ وہ اپنے دین کے معاملے میں فتنے میں نہ مبتلا ہو جائے اور پھر بنو عبد شمس میں سے اپنے ایک داماد ابو الحاص شوہر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرماتے ہوئے ان کی تعریف کی اور فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے جو کہا وہ سچ کر دکھایا اور مجھ سے جو وعدہ کیا اسے پورا کیا، اور میں نہ کسی حلال چیز کو حرام کرتا ہوں نہ حرام کو حلال کرتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اپنے دشمن کی بیٹی کو ایک آدمی کے نکاح میں کبھی جمع نہ کرے گا۔ بخاری شریف کی روایت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس رنج و ملال کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے اپنا پیغام واپس لے لیا اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں دوسرے نکاح کا ارادہ نہیں کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر حضرت علی کو اپنی وفات سے قبل یہ وصیت کی تھی کہ آپ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لیجئے گا۔ چنانچہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضرت امامہ حضرت فاطمہ کی بھانجی اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی کا نام ہے، بڑی ہو گئیں تو ان کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کر لی۔ حضرت فاطمہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا بہت شدید رنج ہوا تھا، چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے بعد انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ایسی بات کہی جس سے ان کے دلی کرب بے چینی کا اظہار ہوتا ہے اور جو ان کے دل و دماغ کی عکاسی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں عطر پر مٹی ڈالنا تم لوگوں کو کس طرح گوارا ہوا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تو ان کی عمر ہی میں ہو گئی تھی، پھر تینوں بہنوں کی وفات ہوئی، اس سے پہلے صغیر الحسن بھائیوں کی وفات ہو چکی تھی۔ اسی طرح ان کی دلداری و دل بستگی کا ذریعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات گرامی تھی، جن کی چاہت و شفقت کا حال بیان کرتے ہوئے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خاطر کھڑے ہو جاتے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر چومتے اور ان کو اپنی جگہ پر بٹھا لیتے۔ ظاہر ہے کہ ایسے چاہنے والے باپ کی وفات کا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنا بھی رنج ہو کم ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر اگرچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے صبر و ضبط کا مظاہرہ کیا، تاہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ کی
زندگی کے بقیہ چند ماہ اس حال میں گزرے کہ آپ بہت مغموم رہا کرتی تھیں۔ چند روز حلالت کے بعد 3 رمضان المبارک 11 ہجری کو بعد نماز مغرب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زہرا کی وفات ہو گئی اور رات ہی میں آپ کی تدفین جنت البقیع میں ہو گئی۔ حضرت فاطمہ کے بدن سے 3 صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صاحبزادیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ پیدا ہوئیں۔ بقیہ 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت تھے اور حضرات حسنین ہی کے ذریعے ان کے محترم نانا حضور سرور کائنات کا سلسلہ نسب چلا۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی اور اس سے کچھ سیکھنے کا موقع ملا تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب اس چینل کو ضرور کیجیے۔ شکریہ۔